السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ ہمارا کورس ہے اور آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 8. ٹاپک ہے کازل ریسرچ. اس سے پہلے ہم ایکسپلوریٹری ریسرچ اور ڈسکرپٹیو ریسرچ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ایکسپلوریٹری ریسرچ کنکلوسیو ریسرچ نہیں ہوتی اور اس میں ہم جو تھوڑا بہت ہمیں نالج ہوتا ہے اس کو ہم فردر ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کے جو طریقہ کار ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا یعنی لٹریچر، الیکٹرانک ڈیٹا اور رسالے اور میگزینز اور جرنلز اور بکس، ان سب سے ڈیٹا ہم لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم فوکس گروپ انٹرویو کرتے ہیں، ان ڈیپتھ انٹرویو کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم اپنے جو کنکلوسیو ریسرچ ہوتی ہے اس کی ہم ہائپوتھیسز پرابلم کو ریفائن کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ اس کا بیسس بنتی ہے. اس کے بعد ڈسکرپٹیو ریسرچ کے بارے میں ہم نے معلوم کیا تھا، اور ڈسکرپٹیو ریسرچ جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ فینامینا کو ڈسکرائب کرتی ہے. یعنی کہ بہت سارے ایسے ویریبلز ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم کرنے ہوتے ہیں. ہمارے کسٹمر کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ایجز ہیں ان کی، کیا ان کا آکوپیشن ہے، کتنی ان کی انکم ہے، اور ہمارا جو میڈیا چل رہا ہے اس پہ ایڈورٹیزمنٹ کا افیکٹونیس کیا ہے، اور ہماری پرائس کی سچویشن کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یعنی واٹ، ویئر، ہاؤ، وین، یہ ہمارے ڈسکرپٹیو ریسرچ کا حصہ ہوتا ہے اور اس میں ہم اس کو کنکلوسیو ریسرچ بھی کہتے ہیں. اس کے طریقہ کار پہ بھی ہم نے بحث کی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم زیادہ تر سروے کرتے ہیں، اور سروے میں ہم اس میں میلڈ کویسچنیئر ہے، اس میں پرسنل انٹرویو ہے، ٹیلی فونک انٹرویو ہے، کمپیوٹر انٹرویو ہے، آبزرویشن ہے. آبزرویشن کی کئی قسمیں ہیں جس میں میکینیکل آبزرویشن ہے، اور یہ سارے طریقے ہم استعمال کرتے ہوئے ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ کو مکمل کرتے ہیں. آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کازل ریسرچ ہے. تیسری قسم کا ریسرچ ڈیزائن. اس کازل ریسرچ کو ایکسپیریمنٹل ریسرچ بھی کہتے ہیں. اب جس طرح سے ورڈ کاز ہے اسی سے یہ کازل بنا ہے، یعنی کہ ہم اس ریسرچ ڈیزائن میں ہم کاز اور ایفیکٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں. کون سا ویریبل کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے اور کون سا ایفیکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ذرا مشکل سا یہ ٹاپک ہے، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور مارکیٹنگ ریسرچ میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے. سب سے پہلے ہمیں کازیلٹی، اس کی نوعیت ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کازیلٹی کیا ہے. اس کی 3 شرائط ہیں. 3 شرائط یہ ہیں کہ اس میں 2 ویریبل ہوتے ہیں. ایک وہ چیز جو اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے اور ایک وہ چیز جس پر وہ اثر کر رہی ہوتی ہے. مثال میں دوں گا کہ ہم مارکیٹنگ میں ایڈورٹائز کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سیل کو بڑھا سکیں. تو اس میں ایڈورٹائزنگ جو ہوگی یہ ایک ویریبل ہوگا، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے، اور جو سیل ہوگی وہ بھی ایک ویریبل ہوگا جس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے. ڈیپینڈنٹ ویریبل ہم اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو آبزرویشن ہے یا اس پہ جو اثر ہو رہا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ایڈورٹائزنگ پر. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 ویریبل ہوتے ہیں. نمبر 2، اس میں ایک کنکومیٹنٹ ویریشن ہوتی ہے. کنکومیٹنٹ کا مطلب کیا ہے؟ سائملٹینیسلی. ادھر ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے، ادھر جو ہے وہ سیلز پر اثر انداز وہ ہو رہی ہے، اور سیل یا بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے. تیسرا جو اس کا کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ یا تو پہلے اثر کرتا ہے، اس کو پہلے اثر کرنا چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. یعنی کہ دے ایدر کو ویری اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ٹیکس پلیس بفور دا ایفیکٹ کین بی نون. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی سیل ہم پہلے معلوم کر رہے ہیں اور ایڈورٹائزنگ کا اثر بعد میں ہوگا. پہلے آپ کو ایڈورٹائزنگ کرنی ہوگی اور اس کے بعد اس کا اثر دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوا ہے. تو اگر ویریبل ایکس اور وائی ہیں تو ان دونوں کو یا تو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، یا ایکس کو پہلے اکر ہونا چاہیے اور وائی کو بعد میں اکر ہونا چاہیے. تو 3 چیزیں میں نے بتائیں آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ اس میں 2 ویریبل ہوتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل. انڈیپینڈنٹ ویریبل کاز ہوتا ہے اور اس کا ایفیکٹ ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان دونوں کی کنکومیٹنٹ ویریشن ہوتی ہے کہ یعنی ایک ساتھ جو ہے وہ اکر ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کا اثر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے
کہ اگر ایک وقت میں وہ نہیں ہو رہا تو پھر انڈیپینڈنٹ ویریبل کو پہلے اکر کرنا چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کاز اور ایفیکٹ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ایڈورٹائزنگ کا ایفیکٹ سیل پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی اور ویریبل اس میں انٹر نہ ہو، یعنی کہ all other variables must be controlled. اگر اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ایڈورٹیزمنٹ بھی کی اور آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے اس کے ہاں ہڑتال ہو گئی اور اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آ رہا، تو آپ کی سیل خود بخود بڑھ جائے گی. اب آپ کی سیل جو بڑھ رہی ہے، آپ خوش ہیں کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. کچھ ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے بڑھ رہی ہے اور کچھ اس وجہ سے بڑھ رہی ہے کہ کوئی کمپیٹیٹو پروڈکٹ مل نہیں رہی اور اس کے جو یوزر ہیں وہ بھی آپ کے پروڈکٹ کو خرید رہے ہیں اور اس طرح سے یہ سیل بڑھ گئی ہے. یعنی کہ اگر باقی کوئی ویریبل نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایڈورٹائزنگ کا اثر ہے، اور اگر کوئی دوسرا ویریبل ہوگا تو پھر یہ مکس ہو جائے گا کہ اس ویریبل کا کتنا اثر ہے اور اس ویریبل کا کتنا اثر ہے. اب کازل ریسرچ میں چند ایک کانسیپٹ ہیں جو آپ سمجھ لیں. میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں کہ کازل ریسرچ کاز اور ایفیکٹ کا مطالعہ کرتی ہے، اور یہ کیوں آپ کرتے ہیں؟ تاکہ مارکیٹنگ میں ان ویریبلس کو آپ انٹروڈیوس کر سکیں، ان کو کم کر سکیں، ان کو زیادہ کر سکیں یا ان کو کنٹرول کر سکیں تاکہ آپ کی مارکیٹنگ ٹھیک چلتی رہے. اب اس میں نے انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ذکر کیا. انڈیپینڈنٹ ویریبل ایسا ویریبل ہوتا ہے جس کو ریسرچر خود بدلتا ہے. ایڈورٹیزمنٹ کی مثال لی تھی میں نے، اس کو آپ یعنی بطور ریسرچر اس کو کم و بیش کرتے ہیں. کبھی آپ کلرڈ کر دیتے ہیں، کبھی آپ بلیک اینڈ وائٹ میں پرنٹ کرتے ہیں، کبھی آپ میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا پہ، کبھی آپ اس کو ہورڈنگ کی شکل میں چلاتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ان کو انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اس کو ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں. ٹریٹمنٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو کم و بیش کرنا یا اس کو مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ویریبل ہوتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ایفیکٹ اس پر ہم میئر کرتے ہیں. اور اگر ہم ان کی مثال لینا چاہیں تو صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل کی مثال ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے. ایڈورٹیزمنٹ ہے، کوپنز ہیں، لکی ڈرا ہے. آپ لوکیشن کو بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا سکتے ہیں کہ اس جگہ پہ کتنی سیل ہے، اس جگہ پہ کتنی سیل ہے. آپ پیکیجنگ کو بھی آپ انڈیپینڈنٹ ویریبل بنا سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ چینج کر کے اس کا اثر دیکھ سکیں اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہیں گے. اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہوگا؟ سیلز ہے، پروفٹ ہے، مارکیٹ شیئر ہے، یہ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو یہ کانسیپٹ کازیلٹی میں اور کازل ریسرچ میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ایک سچویشن میں ایک ویریبل انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے تو دوسری سچویشن میں وہی ویریبل ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے جو ہے نا وہ سیلز کی بات کی. سیلز جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، لیکن اگر جب آپ بجٹ بنا رہے ہو اور آپ کہیں کہ نہیں جی سیل کا اتنے % جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ بجٹ لگائیں گے، تو پھر آپ سیل جو ہے وہ سیل جتنی ہے وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. تو دس کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل شوڈ بی کلیئر ٹو یو. اب دوسری بات جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ یونٹس یا سبجیکٹس. اب ٹیسٹ یونٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ یونٹس ہوتے ہیں جس پہ آپ ایکسپیریمنٹ یا کازل ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سٹور سلیکٹ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں جی یہ جو لکی ڈرا ہے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. کچھ سٹور آپ سلیکٹ کرتے ہیں جن پہ یہ لکی ڈرا آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں، کئیوں پہ نہیں کرتے، پھر دونوں کا فرق دیکھتے ہیں. تو وہ سٹور جو ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ یونٹس بن جائیں گے. بعض اوقات کنزیومرز ہوتے ہیں ٹیسٹ یونٹ جن پہ آپ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جیوگرافیکل ایریاز ہوتے ہیں. تو یہ جو ایریاز ہیں، سٹورز ہیں، پیپل ہیں جن پہ یہ اسٹڈی ہو رہی ہے، ان کو ہم ٹیسٹ یونٹ کہتے ہیں. تو میں نے کیا بتایا آپ کو؟ میں نے بتایا انڈیپینڈنٹ ویریبل، ڈیپینڈنٹ ویریبل اور ٹیسٹ یونٹ. اگلی جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں میئرمنٹ. میئرمنٹ یا آبزرویشن اس پروسیس کو کہتے ہیں جس سے آپ ڈیپینڈنٹ ویریبل کو میئر کرتے ہیں. اس پروسیس کو ہم میئرمنٹ کہتے ہیں.
یا آبزرویشن بھی کہتے ہیں, اور سمبلز میں ہم اس کو او سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور کانسیپٹ ہے وہ ایکسٹرینیس ویریبل ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, ایکسٹرینیس ویریبل کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ویریبل ہوتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کے علاوہ ہوتے ہیں, جو ان دونوں کا ریلیشن شپ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر وہاں پر ہڑتال ہو جاتی ہے, کمپیٹیٹر کے جو آپ کا پلانٹ ہے اس پہ ہڑتال ہو گئی, تو یہ ایک ویریبل انٹر ہو گیا جس نے کہ سچویشن کو خراب کر دیا. تو یہ تمام ویریبل جو کہ سچویشن کو خراب کرتے ہیں اور جس سے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی جو میئرمنٹ ہے, جو آبزرویشن ہے, جو اس پہ اثر ہے, وہ صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ہے یا اور ویریبل کی وجہ سے بھی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرینیس ویریبل. ایڈوانس لیول پہ اس کو ماڈریٹنگ ویریبل بھی کہتے ہیں اور اس کو انٹرویننگ ویریبل بھی کہتے ہیں. لیکن آپ صرف ایکسٹرینیس ویریبل یاد کیجئے کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو کہ ادر دین ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتے ہیں, اور یہ ریزلٹس کو خراب کر دیتے ہیں. یو آر ناٹ شیور دیٹ دا میئرمنٹ or observation that you're taking as an effect is solely because of the independent variable, or some other variables are also affecting the situation, اور اس کے رزلٹ کو وہ کہتے ہیں کنفاؤنڈ کر دیتے ہیں. کنفاؤنڈ مین مکس کر دیتے ہیں, اور اس لحاظ سے ان کو کنفاؤنڈنگ ویریبل بھی کہتے ہیں. اب اس میں اسٹور سائز ہے, اسٹور کا ایکسپیرئنس ہے, اور اس میں جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایفرٹ ہے, کمپیٹیٹیو ایڈورٹیزمنٹس ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسٹرینیس ویریبل ہیں, یا کنفاؤنڈنگ ویریبل ہیں, یا ماڈریٹنگ ویریبل ہیں, یا انٹرویننگ ویریبل ہیں. لیکن بیسٹ ورڈ جو ان کے لیے ہے وہ ایکسٹرینیس ویریبل ہے. ویسے تھوڑا تھوڑا ان میں فرق بھی ہے, لیکن فار یو آل دیز ویریبلز آر انکلوڈیڈ ان دا کیٹیگری آف ایکسٹرینیس ویریبل بیکاز دے آر آؤٹ سائڈ دا ایکسپیریمنٹ. یہ کازل ریسرچ جو ہم کرتے ہیں یہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ میں کرتے ہیں. ہم ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں, وہ سچویشن جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کہلاتی ہے. وی لے ڈاؤن دا ایکسپیریمنٹ, اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اس میں ریسرچر جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے, چینج کرتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو. یعنی اس میں ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل دونوں موجود ہوتے ہیں, اور ایکسٹرینیس ویریبل کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ان کو کنٹرول کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل سے متاثر ہو رہا ہے. اب اس ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں, اس سچویشن میں ہم ڈیزائن کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ٹیسٹ یونٹس جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی سٹیز ہوں گی, یا کتنے سٹورز ہوں گے, یا کتنے کنزیومرز ہوں گے. ان کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں, اسپیسیفائی دا ٹیسٹ یونٹس. اس کے بعد ہم پروسیجر طے کرتے ہیں کہ کون انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ کرے گا, کون چینج کرے گا, کب کب ہم اس کو چینج کریں گے, کس طریقے سے ہم چینج کریں گے. ایڈورٹیزمنٹ ہے مثال کے طور پر, ہم کہتے ہیں جی 2 ہفتے ہم جو ہے وہ چلائیں گے اس پر, ٹی وی پر فلاں چینل پہ چلائیں گے, پھر 2 ہفتے ہم اگلے چینل پر چلائیں گے, اور دیکھیں گے کہ دونوں چینل پہ چلانے سے سیل پہ کیا فرق پڑا. یا ایسے ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے یہ جو ہے وہ انعام رکھا, جو لکی ڈرا ہم کہتے ہیں. لکی ڈرا میں ہم کہتے ہیں جناب کہ فلاں 15 سٹور جو ہیں ان پہ ہم لکی ڈرا کی اسکیم انٹروڈیوس کریں گے, اور فلاں 15 سٹور جو ہیں ان پہ ہم انٹروڈیوس نہیں کریں گے. 1 مہینہ اس اسکیم کو چلائیں گے, اور چلانے کے بعد پھر ہم اس کا فرق دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کیا لکی ڈرا کا فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے, یا اسی طرح سے دونوں برابر ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اینڈ اس طرح سے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کا پروسیجر لے ڈاؤن کرتے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا میئرمنٹ کیسے کریں گے. اب میئرمنٹس کے کچھ یونٹس ہوتے ہیں, اور میئرمنٹ دونوں کی جاتی ہے, آبزرویشن دونوں کی جاتی ہے. یعنی جو پہلے آپ نے اس سے کیا اور بعد میں جو اس سے کیا, دونوں کو آپ میئر کرتے ہیں. اور تیسری بات جو ہم کرتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں کہ ہم میئر کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل کو, اور اپنے ریکارڈ کرتے ہیں. ریکارڈ کرنے کے بعد جو چوتھی چیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹرینیس ویریبل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو
کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سمبل استعمال ہوتے ہیں جو کہ کازل ریسرچ کے لیے مخصوص ہیں، اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ آپ انٹرنیشنل سمبل ہیں جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس میں پہلا تو ہے ایکس۔ اب ایکس کا مطلب ہے ایکسپیریمنٹ، اور ایکسپیریمنٹ بھی نہیں بلکہ ایکسپیریمنٹل گروپ۔ اب ایکسپیریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ تو ایکس کو یوں سمجھیے کہ کوئی ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کا ہم کوئی اثر دیکھ رہے ہیں وہ اس میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور یہ نشانی ہوتی ہے ایکسپیریمنٹ کی۔ So it is the exposure. جب میں کہتا ہوں نا manipulation mean it is the exposure of the test units to the independent variable. مثال سے میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ آپ اگر سیلز ٹریننگ کا اثر دیکھنا چاہ رہے ہیں سیلز گروپ پر، مارکیٹنگ گروپ پر، تو جب وہ مارکیٹنگ کا گروپ جو ہے جو سیل کر رہا ہے اس کو جب آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو اس کو ٹریننگ کورس سے ایکسپوز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ، ایکسپوئر۔ جب ہم ایکسپوئر دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایفیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم کیسے کرتے ہیں، جس چیز سے ہم اس کو میئر کرتے ہیں اس سمبل کو کہتے ہیں او اسٹینڈس فار آبزرویشن۔ آبزرویشن یعنی ریسرچر جو ہے ادھر وہ ٹریننگ دے رہا ہے اور ادھر اس کی لرننگ میئر کر رہا ہے کہ کس طرح سے جو گروپ ہے لرن کر رہا ہے۔ یا آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ایڈورٹیزمنٹ ہے تو وہ ایڈورٹائزنگ کمپین چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیلز کو میئر کر رہا ہے، اس کو ہم او سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ او اسٹینڈس فار آبزرویشن۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سمبل ہے وہ ہے آر۔ آر اسٹینڈس فار رینڈمائزیشن۔ رینڈم سمجھتے ہیں نا آپ، جو کہ کسی ترتیب سے نہ ہو بلکہ وہ پرچیاں نکال کے یا ویسے آپ وہ رینڈم نمبر کے ذریعے سے جو آپ کرتے ہیں اس کو ہم رینڈمائزیشن کہتے ہیں۔ مثلا دو گروپ ہیں، ایک گروپ اے ہے ایک گروپ بی ہے، اور آپ کہتے ہیں جی اس میں سے کنٹرول گروپ کون سا ہے اور جو ایکسپیریمنٹل گروپ کون سا ہے، پرچی آپ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزیشن یا رینڈم اسائنمنٹ۔ تو جو مختلف ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کئی ایسی ریسرچز ہوتی ہیں جس میں ہم 1 2 3 گروپ بناتے ہیں، بعض کا 4 گروپ بھی بناتے ہیں۔ تو ان گروپ کے ممبرز جو ہیں نا وہ اپنی مرضی سے ہم نہیں رکھتے، بلکہ ان گروپ کے ممبرز کو آپ پرچیاں اٹھا کر بیلٹنگ کے ذریعے سے، رینڈم نمبر کے ذریعے سے آپ اسائن کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نمبر 1 گروپ سی، نمبر 2 گروپ اے، نمبر 3 گروپ سی، نمبر 4 گروپ بی، نمبر 5 گروپ ڈی۔ اس طرح سے آپ وہ پرچیاں نکالتے جاتے ہیں اور اسائنمنٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزیشن، اینڈ اٹ از ڈینوٹڈ بائی دا سمبل آر۔ پھر دہراتا ہوں میں، ایکس اسٹینڈس فار ٹریٹمنٹ، دیٹ از انٹروڈکشن آف دا انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایکسپوئر آف دا ٹیسٹ یونٹس۔ او اسٹینڈس فار آبزرویشن اور میئرمنٹ آف دا ڈیپینڈنٹ ویریبل ود ریگارڈ ٹو دا effect of the independent variable, and R stands for randomization or random assignment of the test units to one or more groups. ایک اور جو ان سمبلس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ان کو لکھیں کہ ایک لائن میں لکھیں لیفٹ سے رائٹ کی طرف، تو یہ ٹائم موومنٹ دکھاتا ہے۔ مثلا ہم لکھتے ہیں O1XO2، O1 پہلے لکھا، اس کا مطلب ہے پہلے ہم نے آبزرویشن لی ڈیپینڈنٹ ویریبل کی، پھر ہم نے X لکھا، X کا مطلب ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ دی، یعنی کہ اس گروپ کو ایکسپوز کیا اس جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور پھر ہم نے O2 لکھا، اس کا مطلب ہے بعد میں اس کی آبزرویشن لی، اور دونوں کو ہم نے جب فرق لیا تو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹریٹمنٹ کا فرق تھا۔ اور جتنے گروپ ہوتے ہیں ہم اتنی ہی لائنیں استعمال کرتے ہیں۔ ایک گروپ ہے تو ایک لائن، 2 گروپ ہیں تو 2 لائن، اور جس گروپ میں ایکس نہیں ہوتا اس گروپ کو ہم کہتے ہیں کنٹرول گروپ، یعنی کہ اس میں ہم کنٹرول رکھتے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو وہاں انٹروڈیوس
نہیں کرتے, اس کو ایز اٹ از چلنے دیتے ہیں جیسے وہ پہلے چل رہا تھا. یعنی ہم ایڈورٹیزمنٹ کی مثال لے رہے تھے, تو ہم بعض سٹیز ایسی لیں گے جس میں کہ ہم ایڈورٹیزمنٹ نہیں چلائیں گے, اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کنٹرول گروپ ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ سمبل لکھتے ہیں, اوپر نیچے جب ہم لکھتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت وہ اکر ہو رہا ہے. یعنی اگر ہم لکھتے ہیں O1 XO2 اور پھر لکھتے ہیں O3 XO4, تو X1 اور X3 ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں, اور X2 اور X4 ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ رولز ہیں ان سمبلس کو استعمال کرنے کے. اب ایک نیا کانسیپٹ میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا, اور وہ ہے ویلیڈیٹی کا. اور ویلیڈیٹی میں دو قسم کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, انٹرنل ویلیڈیٹی اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. پہلے آپ ویلیڈیٹی سمجھ لیں کہ ویلیڈیٹی کیا ہے. ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ کیا ریسرچ وہ پرپز پورا کر رہی ہے جس پرپز کے لیے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا تھا. یعنی اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ کا ایفیکٹ سیلز پہ کر رہے ہیں, تو کیا ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہے ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کا ایفیکٹ بتا دے. اگر وہ نہیں بتاتا تو پھر جو ہے یہ آپ کا ڈیزائن ڈیفیکٹو ہے اور یہ ویلیڈیٹی نہیں رکھتا. تو ویلیڈیٹی مینس دیٹ اٹ میئرز what it is supposed to measure. اب ویلیڈیٹی کی دو اقسام ہیں, انٹرنل ویلیڈیٹی اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. اور یہ کانسیپٹ بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں انٹرنل ویلیڈیٹی اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے. انٹرنل ویلیڈیٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ جو ہم نے نتائج نکالے ہیں وہ نتائج انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ہیں اور کسی اور وجہ سے نہیں ہیں. تھوڑی سی میں مثال دوں گا کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ سیل میں جو انکریز ہوا ہے وہ لکی ڈرا کی وجہ سے ہوا ہے, پرائز اسکیم کی وجہ سے ہوا ہے, یا کسی اور انسینٹیو کی وجہ سے ہوا ہے, یا ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے ہوا ہے, تو اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ سیل جو بڑھی ہے یہ ہم نے جو اتنے پرسنٹ آف کیا ہے اس کی وجہ سے بڑھی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں اس میں انٹرنل ویلیڈیٹی ہے. اور اگر ہمیں یقین نہیں ہے 100% کہ نہیں اس کی وجہ سے نہیں بڑھا, اس کے تو کوئی اور عوامل تھے, کوئی اور فیکٹر تھے جس کی وجہ سے یہ سیل بڑھی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی لو ہے. یعنی when we want to draw valid conclusion on the basis of that cause effect relationship, then it is internally valid. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ آپ کے جو باقی ایکسٹرینیس ویریبلز ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اگر وہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو وہ تو مکس اپ کر دیں گے, ریزلٹس کو کنفاؤنڈ کر دیں گے, ریزلٹس کو چینج کر دیں گے, اور آپ کو یقین نہیں رہے گا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا, انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی اور ویریبل کی وجہ سے ہوا ہے. تو اٹ از انٹرنل ویلیڈیٹی از اے ڈگری آف سرٹینٹی, ڈگری آف کانفیڈنس دیٹ دا ریزلٹس میئرڈ آن the dependent variable are solely because of the independent variable and no other variable. And if this degree of confidence is high, the internal validity of the experiment is high, and if it is low, then the internal validity of experiment is low. اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ observed effects جو ہیں وہ اس پہ ہیں کہ نہیں. اب دوسری بات جو ہے وہ external validity کی ہے. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم جنرلائزبلٹی بھی کہتے ہیں. جنرلائزبلٹی, اور جنرلائزبلٹی ریسرچ کا وہ کریکٹرسٹک ہے کہ آپ چھوٹے سیمپل پر ریسرچ کرتے ہیں, وہاں سے آپ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں, اور وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پوری پاپولیشن کی ہے. اور وہ کیوں وہ پاپولیشن کی ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک ریپرزینٹیو سیمپل ڈرا کیا تھا. وہ ریپرزینٹیو سیمپل چونکہ اب جو ہے وہ پاپولیشن کا ریپرزینٹیو ہے, اس لیے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہم ایزیلی پوری پاپولیشن
پہ اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کا جو سیمپل ہو وہ سیمپل ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے۔ اگر وہ ریپرزینٹیٹو نہیں ہے تو وہ جو نتائج آپ نکال رہے ہیں اس کی جنرلائزبلٹی بھی ڈیفیکٹو ہے، یعنی کہ اس کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ڈیفیکٹو ہے۔ تو پہلی صورت میں، انٹرنل ویلیڈیٹی کی صورت میں، آپ کو جو ایکسٹرینیس ویریبل ہیں ان کو کنٹرول کرنے، اور اگر آپ نے ایکسٹرنل ویلیڈیٹی اس کی بڑھانی ہے، ہائی کرنی ہے، تو آپ کو سیمپلنگ کے طریقے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اور سیمپل جو لینا ہوگا وہ آپ نے ریپرزینٹیٹیو سیمپل لینا ہوگا، ادروائز اس کی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ کم ہوگی، اور پھر وہ ریسرچ جو ہے وہ گڈ فار نتھنگ ہوگی۔ یعنی اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ کا اثر دیکھ رہے ہیں تو جو آپ سٹی سلیکٹ کر رہے ہیں، جو شہر سلیکٹ کر رہے ہیں، ان شہر جو ہیں وہ آپ کے آبادی کے ریپرزینٹیٹیو ہوں، اور وہ ریپرزینٹیٹیو اگر ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ جناب یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کمپین کا بڑا فائدہ ہے، اس سے سیل بڑھتی ہے۔ آپ ایسا کوئی شہر لے لیتے ہیں جو جنرل آبادی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، اور اس پہ اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے نتائج جو ہیں وہ ایکسٹرنلی ویلڈ نہیں ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ میں یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں دونوں ویلیڈیٹیز کو بیک وقت ہائی کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں یو ہیو ٹو ٹریڈ آف۔ بعض اوقات آپ کا کنسرن انٹرنل ویلیڈیٹی سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ کا کنسرن جو ہے وہ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی سے ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا آپ کا خیال کرنا، اس کو آپ نے یو ہیو ٹو ٹریڈ آف ون فار دا ادر، کتنی انٹرنل ویلیڈیٹی کم کریں اور کتنی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کم کریں، اور کس کمپرومائزنگ پوائنٹ پہ ہم لے آئیں کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ جو ہے یا ہماری کازل ریسرچ جو ہے یہ ریزنیبلی ویلڈ ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی۔ کیونکہ اگر آپ فیلڈ میں جاتے ہیں اور اگر آپ اس کا جو آبزرویشن لیتے ہیں وہ نیچرل صورت میں لیتے ہیں تو آپ ویریبل کنٹرول نہیں کر سکتے، انٹرنلٹی کم ہو جاتی ہے، اور اگر آپ لیبارٹری میں لاتے ہیں اور اس کے آپ سارے آرٹیفیشلی کنٹرول کر کے آپ اس کے رزلٹ نکالتے ہیں تو وہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ پراپرلی ریپرزینٹیڈ نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ہمیں ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے، ریسرچر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنی انٹرنل ویلیڈیٹی ہو اور کتنی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ہو۔ اب انٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے یہ ہمارا پرائم کنسرن ہے، ایکسٹرنل ویلیڈیٹی بھی ہے لیکن انٹرنل ویلیڈیٹی ہمارا پرائم کنسرن ہے۔ یعنی کہ جب ہم کازل ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں جو دوسرے کنفاؤنڈنگ ویریبلز ہیں، ایکسٹرینیس ویریبل ہیں، ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور انٹرنل ویلیڈیٹی کی بہت ساری تھریٹس ایکسپیریمنٹ کے اندر ہوتی ہیں، باہر نہیں ہوتی، اور وہ ایکسپیریمنٹ کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ جو سبجیکٹس جن پہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹیسٹ یونٹس جو ہوتے ہیں ان میں کچھ ہوتی ہے، کچھ ایکسپیریمنٹ کے انوائرمنٹ کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دا تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی، اور ان کو ہم کس طرح سے جو ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو تھریٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹری۔ ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ پیریڈ بڑھتا جاتا ہے اور ہسٹری بنتی جاتی ہے۔ تو ہسٹری سے مطلب ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچنا چاہیے۔ اگر وہ آپ زیادہ جو ہے نا وہ لمبا کھینچتے ہیں تو پھر بہت سارے باہر کے ویریبل اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکنامک کنڈیشنز بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے جو ہیں وہ جو آرگنائزیشنل کنڈیشنز ہیں وہ بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی ٹیکنالوجیکل کنڈیشنز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ ڈیموگرافک کنڈیشنز بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہیں اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس ایکسپیریمنٹ کو 6 مہینے یا سال تک لے جاتے ہیں تو پھر چانسز یہ ہیں کہ اس کی ہسٹری میں ایسے جو ویریبل آ جائیں گے جو کہ ایکسٹرینیس ہوں گے اور جو اس کو کنفاؤنڈ کر دیں گے، جو اس کو مکس کر دیں گے، جو رزلٹ ٹھیک نہیں لائیں گے۔ اس لیے ہسٹری کو جو ہے وہ
کم رکھنا چاہیے ایکسپیریمنٹ کو, بہت لمبا جو ہے وہ نہیں کھینچنا چاہیے. دوسرا جو فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں میچوریشن. اب میچوریشن کیا ہے؟ یہ ٹیسٹ یونٹس یا وہ جو سبجیکٹس ہیں ان کے اندر ہوتی ہے. اب دیکھیے جن ٹیسٹ یونٹس پہ یعنی سبجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے اندر بھی چینجز آتی ہیں. میں اس طرح سے مثال دوں گا, اگر آپ کنزیومرز کو جو ہے وہ بناتے ہیں اپنا سبجیکٹ, اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, تو کنزیومرز تھک بھی جاتے ہیں, کنزیومرز کو بھوک بھی لگتی ہے, کنزیومر کو جو ہے پیاس بھی لگتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے رویے پہ جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہیں, اس پہ جو ہے نا وہ اس پہ اثر ڈالتی ہیں, جس سے کہ اس کا بیہیویئر بدل جاتا ہے. اور جب وہ بیہیویئر بدلتا ہے تو پھر جو آپ اس سے آبزرویشن لیتے ہیں تو وہ صرف اس انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ اس تھکاوٹ یا اس جو ہے وہ پیاس بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے. پیپل جو ہوتے ہیں وہ جوں ایکسپیرینس ان کا ہوتا ہے, یا پیپلز کی کیا بات ہے, ہم سٹور کی بات لیتے ہیں. سٹور جو ہے اس پہ آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, آپ نیا سٹور کھلا ہے, اب وہ سٹور جوں میچور ہوتا جاتا ہے, جب اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے تو کچھ اس کی سیل اس میچورٹی یا اس ایکسپیرینس یا اس ریپوٹیشن کی وجہ سے بھی ہوتی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا یہ لکی ڈرا کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا یہ جو ہے نا یہ ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو نہیں, کچھ جو سیل اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے وہ اس کی میچورٹی یا ایکسپیرینس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ سٹورز جو ہوتے ہیں وہ اپنے فزیکل لے آؤٹ بدلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سٹور میں آپ جاتے ہیں تو وہ شیلفنگ ایک طرح سے ہوتی ہے, آپ ایک ہفتہ بعد جاتے ہیں تو وہ شیلف اور بدلے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس کا بھی اثر ہوتا ہے, یا وہ ٹریفک جو ہے وہ بدلتی ہے, یا اس کا جو ڈیکور ہوتا ہے وہ بدلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کی سٹور کی میچورٹی میں آتا ہے. کنزیومرز کی جیسے میں نے بتایا, جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, اگر وہ صبح فریش ہوتے ہیں تو ان کی لرننگ زیادہ ہوتی ہے, اور اگر وہ ان کو دوپہر کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, کھانے کا وقت ہوتا ہے, تو ان کی ریسیپٹیوٹی کم ہوتی ہے اور وہ کم ابزارب کر پاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ٹیچر ہے یا اس کا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اس کا قصور ہے. ایسی بات نہیں ہے, وہ سبجیکٹ یا وہ اسٹوڈنٹس کے اندر چینج آ رہا ہوتا ہے بیکاز آف دیئر میچوریشن. تو پہلا ہسٹری تھا وہ صرف پرولونگ کرنے سے ہوتا ہے, ایکسٹرنل اس میں فیکٹر جو ہے ایکسٹینیس ویریبل انٹر ہو جاتے ہیں, لیکن میچوریشن میں سبجیکٹ کے اندر بیکاز آف ایکسپیرئنس, بیکاز آف بورڈم, بیکاز آف ٹائرڈنس, بیکاز آف ادر فیکٹرز, changes occur in the test units which change their behavior, and you as a researcher are not sure that the test units which are giving us results is because of the treatment or independent variable that we have exposed, or this is because of the maturation or the changes that are taking place within the subject. تیسرا جو فیکٹر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹنگ ایفیکٹ. اب ٹیسٹنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یونٹس جو ہیں ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے, مثال کے طور پر آپ ہی کلاس کو اگر یہ کہا جائے کہ آپ یہاں بیٹھیں اور آپ پہ ریسرچ ہو رہی ہے, تو آپ میں سے کچھ لوگ نروس ہو جائیں گے, کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے, کوئی ایکسائٹ ہو جائیں گے, دیکھو بھائی ہم پہ تو ریسرچ ہو رہی ہے. تو اس صورت میں آپ کا جو لیول ہے لرننگ کا وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹنگ ایفیکٹ, کہ ٹیسٹ کے وجہ سے, ریسرچ کی وجہ سے, اس کی آبزرویشن کی وجہ سے, اور ان کو جو ہم دوسرے طریقے ہیں اس کی وجہ سے ان کو ہم سینسٹائز کر دیتے ہیں اور ان پہ ٹیسٹنگ ایفیکٹس ہوتا ہے. اور ٹیسٹنگ ایفیکٹس کی وجہ سے وہ ڈیٹا جو دے رہے ہوتے ہیں وہ جو ان کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتا. آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ کوئی بھی ریسرچ جو ہے وہ ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے تو تب وہ ریسرچ اچھی ہے, اور جو ہی وہ ایکوریسی آف ڈیٹا جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی انٹرنل ویلیڈیٹی بھی متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اگلا فیکٹر ہے اسے ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹیشن. نا انسٹرومنٹیشن کیا چیز ہے؟ انسٹرومنٹ کیا ہوتا ہے؟ انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن جو ہوتا ہے وہ انٹرویو ہے, کویشچنیئر ہے, اور آبزرویشن ہے,
اور یہ ساری چیزیں، یا انٹرویور خود ہے، یہ بھی ایک انسٹرومنٹیشن کا حصہ ہے کہ جب وہ انٹرویو لیتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں انٹرویور بایس کی بات کی تھی. اب جو سبجیکٹ ہوتے ہیں یا جو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بعض انسٹرومنٹ سے جو ہوتے ہیں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے پرسنل انٹرویو اور میلڈ کویسچنر میں یہ فرق دیکھا تھا کہ میلڈ کویسچنر میں کوئی انٹرویور بایس نہیں ہوتا، اور اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے چونکہ وہ اپنی کنوینئنس بڑے سکون سے وہ بھرتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن یہاں جب انٹرویور جاتا ہے اس کا تھوڑا پریشر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ لیڈنگ کویسچنز اور لوڈنگ کویسچنز ہیں وہ کرتا ہے، تو یہ جو ایفیکٹ ہوتا ہے انسٹرومنٹ کا یہ بھی اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہم نے ایک ریسرچ پڑھی تھی جس میں کہ یہ دیکھا تھا کہ ایک ہی سوال اسی سیمپل سے پوچھا گیا کویسچنر کے ذریعے سے، اور وہی سوال اسی سیمپل سے پوچھا گیا انٹرویو کے ذریعے سے. جب انٹرویو کے ذریعے سے پوچھا گیا تو اس سوال کا جواب 69% لوگوں نے یس کہا، اور جب وہی سوال ہم نے میلڈ کویسچن کے ذریعے سے پوچھا تو ان کا جو جواب تھا وہ 91% یس تھا. اب کیا فرق ہے؟ فرق ہے میلڈ کویسچنر اور انٹرویو کا. انٹرویور جب آپ سے انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو کچھ تھوڑا بہت آپ کو خوف ہوتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی میرا انٹرویو لے رہا ہے تو میں ایسی کوئی بات نہ کر جاؤں جو کہ میرے جو ہے وہ شخصیت کے منافی ہو، اور اس میں تھوڑا بہت انٹرویوئی جو ہے وہ مکسنگ کر لیتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹرویورز بایس یا انسٹرومنٹیشن ایفیکٹ. تو یہ ایک طریقہ ہے جس کو ہم انسٹرومنٹیشن ایفیکٹ کہتے ہیں. ایک اور جو فیکٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم اسٹیٹسٹیکل ریگریشن. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھیوری یہ ہے کہ جو ایکسٹریم کیسز ہیں وہ مین کی طرف جلدی بڑھتے ہیں. اب ہم اس انٹرنل ویلیڈیٹی کے جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم کیا بات کریں گے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے سیمپل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکسٹریم کیسز ہیں، ایکسٹریم کیسز جو ہیں وہ جلدی وہ ریگریس کریں گے، وہ جلدی ہی وہ ایوریج کی طرف موو کریں گے، اور اس میں ویریشن لائکلی ہے. لیکن اگر وہ ایکسٹریم کیسز نہیں ہیں، وہ مین کے آس پاس پھر رہے ہیں، تو ان میں چینجز جو ہیں وہ کم ہوں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ سیمپل لیں اس میں آپ ایکسٹریم کیسز نہ لیں. ایکسٹریم کیسز لینے سے جو ہے آپ کے ریسرچ کی جو ویلیڈیٹی ہے، انٹرنل ویلیڈیٹی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ سیمپل میں ایکسٹریم کیسز نہیں آنے چاہیے، بیکاز دے ور موو کلوزر ٹو دا ایوریج اسکور ٹورڈز دا مین، اینڈ ایز کمپیئر ٹو دا ونس which are closer to the mean, and therefore the people who are having extreme attitudes should have more room for change as compared to the others. So variation is more likely. اور اس لیے جب آپ سیمپل کریں تو آپ کا سلیکشن بائس نہیں ہونا چاہیے. سلیکشن بائس کیا ہوتا ہے؟ سلیکشن بائس ہوتا ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ اپنی مرضی سے سیمپل میں لوگوں کو لے لیتا ہے. مثلا آپ کے دوست ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو ریسرچ میں شامل کروں گا، یا یہ ہے کہ گروپس جو آپ لیتے ہیں ان کو آپ اسائن کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں یہ کنٹرول گروپ میں رکھوں گا، یہ جو ہے وہ دوسرا میں ایکسپیریمنٹل گروپ کروں گا. تو اس طرح سے جب آپ بائس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے اسٹیٹسٹیکل ریگریشن ہو، اور اس کی وجہ سے آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ انٹرنلی ویلڈ نہیں رہتے. اس لیے it is very improper that you assign the test units with your with your bias as an interviewer or as a selector. تو ان کو آپ ریسرچر کو چاہیے کہ ججمنٹ کی بیسس پر سلیکشن نہ کرے بلکہ رینڈملی کرے. اور آخری جو ہے وہ مارٹیلٹی ہے. مارٹیلٹی سے کیا مراد ہے؟ مارٹیلٹی سے مراد ہے کہ ہم جو اپنے ٹیسٹ یونٹ سلیکٹ کرتے ہیں ان کو ہم آخر تک ریٹین کریں. ریٹین کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹ کو چھوڑ کے نہ جائیں. مثلا
آپ نے سٹیز سلیکٹ کی اور سٹیز میں سے ایک سٹیز کسی وجہ سے آپ نے بند کر دی، تو جو آپ نے پہلے اس کا ڈیٹا لیا تھا مثال کے طور پر وہ 6 سٹیز کا تھا، اب جو آپ ڈیٹا لیں گے وہ 5 سٹیز کا ہوگا، اور اب جو ایوریج نکلے گی وہ اور ہوگی، پہلے جو ایوریج نکلے گی، پہلے جو ایوریج نکلی تھی وہ اور تھی، اس لیے اس کے رزلٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے ٹیسٹ یونٹس جو کہ شروع میں آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کا حصہ بناتے ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں، چاہے وہ سٹیز ہوں، چاہے وہ سٹورز ہوں، چاہے وہ مینیجرز ہوں، چاہے وہ سیلز مین ہوں، جو بھی آپ ٹیسٹ یونٹ کرتے ہیں، تو جب ایکسپیریمنٹ پروگرس میں ہوتا ہے تو دے شوڈ ناٹ لیو۔ دیر آر مینی ریزنس ٹو لیو۔ اگر آپ لوگوں کو آپ نے ریکروٹ کیا تھا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایکچولی مارٹل ہو جاتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہو تو مارٹیلٹی ریٹ اگر زیادہ ہوگا، آئی مین ٹو سے if more test units leave the experiment, then more confounded the results would be. Therefore, mortality should be taken care of, and recruitment of the test units should be made with care so that they remain till the end of the experiment. اب یہ چند ایک فیکٹر تھے جو کہ انٹرنل ویلیڈیٹی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ یاد رہے کہ یہ ایکسٹرینیس نہیں ہوتے، یہ سارے ود ان دا ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں۔ اور اس میں نے آپ کو ہسٹری بتایا، آپ کو میچوریشن بتایا، آپ کو ٹیسٹنگ ایفیکٹ بتایا، آپ کو انسٹرومنٹیشن بتایا، آپ کو سلیکشن باس بتایا، ریگریشن بتایا، مارٹیلٹی بتایا۔ تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری انٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹھیک رہے، ہائی رہے، اور ہم اپنے ریزلٹس کو بڑے وثوق سے، بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکیں کہ ہمارا جو ایکسپیریمنٹ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے، اور جو ہم نے کاز افیکٹ ریلیشن شپ نکالا ہے اس کو آپ اپنے مینیجریل اسٹریٹجی میں، آئی مین مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں آپ اسے اپنا سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ مارکیٹنگ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر کے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہسٹری ہے، میچوریشن ہے، اور جو دوسرا میں نے آپ کو فیکٹرز بتایا، ریگریشن ہے یا سلیکشن باعث ہے یا مرٹیلٹی ہے، یا آپ دیکھیں ٹیسٹ یونٹس جو ہیں ایکسپیرینس بھی وہ لیں گے، تھک بھی جائیں گے، اور یہ چیزیں تو اثر انداز ہوں گی، تو لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ڈیٹا جو ہے وہ انیکوریٹ ہوگا۔ تو کرتے ہم کیا ہے؟ اس کا ایک جو بہت اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 گروپس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ، ایک کو کہتے ہیں ہم ایکسپیریمنٹل گروپ۔ یعنی کنٹرول گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس نہیں کرتے، اس میں ٹریٹمنٹ نہیں لاتے، یعنی اس کو جس طرح سے وہ فینامینا چل رہا ہے اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اور اب دوسرے میں ہم اس انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں ایڈورٹیزمنٹ کا۔ اگر آپ کا ایکسپیریمنٹ ہے تو بعض سٹیز میں جو ایک جیسی ہیں ان کو آپ اسی طرح سے چلنے دیتے ہیں، بعض سٹیز میں، اتنی ہی سٹیز میں آپ ایڈورٹیزمنٹ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈسکاؤنٹس یا کوئی انسینٹیو ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ گیٹ 1 فری فار دا پرچیز آف 1، آئی مین بائی 1 اینڈ گیٹ 1 فری، اگر آپ یہ اسکیم دے رہے ہیں تو اس میں آپ اسٹور جو ہے نا وہ کرتے ہیں، آپ اسٹور 10 لے لیتے ہیں، 5 پہ یہ اسکیم انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، 5 پہ نہیں کرواتے۔ جن پہ نہیں کرواتے ہم ان کو کنٹرول گروپ کہتے ہیں، جن پہ کرواتے ہیں ہم ان کو ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں۔ لیکن اس میں ہم یہ گروپ کیسے بناتے ہیں اور کس طرح سے اسائن کرتے ہیں، یہ بہت امپارٹنٹ نقطہ ہے۔ صرف 2 گروپ بنا دینا کافی نہیں ہے، ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے، دونوں گروپس کو ایک جیسا ہونا چاہیے، تب آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ اور ایک جیسا کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں رینڈمائزیشن۔ رینڈمائزیشن پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ ٹیسٹ یونٹس کو اپنے
ग्रुप्स में रैंडमली असाइन करते हैं, और सैम्पलिंग मेथड में हम चल के पढ़ेंगे कि रैंडम मेथड क्या होता है, कि आपका कोई जो है वो चॉइस नहीं होता, आप रैंडमली यानी चांस फैक्टर पे आप उसकी बैलेटिंग करते हैं, उसकी पर्चियाँ निकालते हैं, और जो सामने आ गया आप कहते हैं जी ठीक है ये यूनिट हम लेंगे। आपकी पसंद नापसंद की कोई बात नहीं होती। तो यूं रैंडमली आप जो है ना कंट्रोल ग्रुप में भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी आप इसको कर सकते हैं। और रैंडमाइजेशन जो है वो पॉसिबल होती है जब आपके ग्रुप्स छोटे होते हैं, बड़े ग्रुप्स में रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। तो जब आपका ग्रुप छोटा होता है, 10 का है, 15 का है, 5 का है, तो उस वक़्त आप रैंडम सैम्पलिंग ले सकते हैं और उसको पर्चियों के ज़रिए से असाइन कर सकते हैं। यानी कि आपने 2 ग्रुप बनाने हैं, तो रैंडमली एक पर्ची निकालें, जो यूनिट आए उसको आप ग्रुप ए में कर दें, दूसरा जो आए उसमें दूसरे में कर दें, फिर जो आए वो तीसरे में कर दें, चौथे, इस तरह से करते जाएं। अब आपके पास ग्रुप ए और बी आ गया। अब आप इसको एक कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, और इसको भी आपने रैंडमली असाइन करना है, यानी पर्ची निकालनी है कि कौन सा ए ग्रुप या बी ग्रुप, किसको मैं कंट्रोल ग्रुप कहूँ और किसको मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहूँ। इस तरह से आपकी रैंडमाइजेशन जो है वो मुकम्मल हो जाती है और आपके रिजल्ट्स जो होते हैं वो निस्बतन बहुत एक्यूरेट आते हैं। तो रैंडमाइजेशन इज़ अ टेक्निक टू असाइन members of the group or test units to the experimental group and control group by balloting, or you can do it by random numbers. अब दूसरा जो तरीका है वो हमारा है मैचिंग। अब मैचिंग भी इस तरह से करते हैं कि हमारे पास यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स को आप एक यूनिट को एक ग्रुप में लाते हैं, दूसरा यूनिट उससे मैच करके दूसरे ग्रुप में रखते हैं। यानी 2 ग्रुप्स आपने यूनिट एक जैसे लिए, एक को आपने कंट्रोल ग्रुप में रखा, एक को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा और दोनों को मैच कर दिया। फिर इसी तरह से 2 और लिए और मैच करके एक एक उधर रख दिया। इस तरह से ये दोनों ग्रुप जो आपको मिलेंगे ये मैच्ड ग्रुप होंगे, और इस तरह से भी आप एक को कंट्रोल ग्रुप कर सकते हैं और एक को आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी है कि इस मैचिंग से या रैंडमाइजेशन दोनों में से किसी एक तरीके से आप इसको अच्छा एक्यूरेट डेटा ले सकते हैं। लेकिन रैंडमाइजेशन कहते हैं कि ये अच्छा और आसान तरीका है, क्योंकि अदरवाइज मैचिंग करनी ज़रा मुश्किल होती है। दोनों जो यूनिट होते हैं जिनको आप मैच कर रहे होते हैं उनको मैच करना करीब करीब तो ठीक होता है, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते। तो रैंडमाइजेशन इज़ वन गुड वे टू मैच द ग्रुप। और एक तीसरा तरीका जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है। अब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में आप क्या करते हैं, उसमें कुछ हमारे स्टैटिस्टिक्स के मेथड हैं, और वो मेथड उनमें से एक बहुत जो अहम मेथड है वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा उसे कहते हैं। तो जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उनके ज़रिए से भी हम ग्रुप्स में डिफरेंसेस मालूम करते हैं, और वो जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है वो डेटा कलेक्शन करने के बाद होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, बेहतर है कि आप शुरू में जब आप ग्रुप बनाएं, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको आप रैंडमाइजेशन और मैचिंग से बनाएं, ताकि आपको मिनिमम एरर आए और इसकी जो है वो एक्यूरेसी एस्टेब्लिश हो सके। तो आज हमने कॉजल रिसर्च पढ़ी, कॉज एंड इफेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसमें हमने कंट्रोल ग्रुप पढ़ा, हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पढ़ा, और इसके इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, और इसमें इंटरनल वैलिडिटी के कई फैक्टर हमने पढ़े, और वो फैक्टर थे हिस्ट्री, मैचुरेशन, और स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, और सिलेक्शन बायस, और मॉर्टेलिटी वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च में बहुत कम होती है, लेकिन बहुत यूज़फुल होती है, और लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना है। अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको
ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی ڈیزائن کے ذریعے سے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔